نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہم جس موضوع پر اور جس عنوان پر بات کریں گے وہ بہت اہم ہے اور ہم سب کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ویسے تو بے شمار ہم پر ہر لمحہ، ہر آن، ہر لحظہ اللہ کی نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برستی رہتی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کو نعمت عظمیٰ کہا ہے۔ آج ہم اسی نعمت کے بارے میں بات کریں گے جس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عظمیٰ کہا ہے۔ سب سے بڑی نعمتیں تو بہت ہیں، لیکن ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے نعمت عظمیٰ، عظیم ترین نعمت ہے اولاد، لیکن اس وقت عظیم ترین نعمت ہے جب اس کی صحیح تعلیم اور اس کی صحیح تربیت کا ہم خیال رکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عظمیٰ کہا، اور چونکہ نعمت بڑی ہے اس لیے اس نعمت کی ذمہ داری بھی بڑی ہے ہمارے اوپر۔ ہر انسان اس راستے سے گزرتا ہے، کبھی وہ بیٹے کی شکل میں ہوتا ہے تو کبھی وہ باپ کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو جب وہ باپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو جو اولاد اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے اوپر کہ اس کی صحیح تعلیم کا، اس کی صحیح تربیت کا پورا خیال رکھے، اور اس کو بچپن سے ہی دینی تعلیم سکھاتا رہے، بچپن سے ہی اس کو رسول اللہ کے بارے میں بتائے۔ آج ہمارے بچے اسلامی تعلیم سے اور رسول اللہ کی سیرت سے بالکل ناآشنا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل قرآن کریم کی تعلیم سے، احادیث مبارکہ سے، اللہ کے رسول کی زندگی سے بالکل ناآشنا رکھتے ہیں، اور ناآشنا اس لیے رہتے ہیں چونکہ ہم خود قرآن کریم کی تعلیم سے، احادیث سے، نبی پاک کی زندگی سے ہمیں خود وابستگی نہیں۔ تو ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو صحیح تعلیم دیں، بچپن سے ان کو سکھائے بیٹا سلام کرنا ہے، بچپن سے ان کو سکھائے بیٹا نماز پڑھنی ہے، بچپن سے ان کو اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اور جب بھی بچوں کو ہماری مائیں، خصوصاً ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، اور بچوں کی پرورش کی چونکہ پوری ذمہ داری ماؤں کے سروں پر ہوتی ہے، تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی اللہ کا خوف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہم جس موضوع پر اور جس عنوان پر بات کریں گے وہ بہت اہم ہے اور ہم سب کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ویسے تو بے شمار ہم پر ہر لمحہ، ہر آن، ہر لحظہ اللہ کی نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برستی رہتی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کو نعمت عظمیٰ کہا ہے۔ آج ہم اسی نعمت کے بارے میں بات کریں گے جس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عظمیٰ کہا ہے۔ سب سے بڑی نعمتیں تو بہت ہیں، لیکن ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے نعمت عظمیٰ، عظیم ترین نعمت ہے اولاد، لیکن اس وقت عظیم ترین نعمت ہے جب اس کی صحیح تعلیم اور اس کی صحیح تربیت کا ہم خیال رکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عظمیٰ کہا، اور چونکہ نعمت بڑی ہے اس لیے اس نعمت کی ذمہ داری بھی بڑی ہے ہمارے اوپر۔ ہر انسان اس راستے سے گزرتا ہے، کبھی وہ بیٹے کی شکل میں ہوتا ہے تو کبھی وہ باپ کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو جب وہ باپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو جو اولاد اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے اوپر کہ اس کی صحیح تعلیم کا، اس کی صحیح تربیت کا پورا خیال رکھے، اور اس کو بچپن سے ہی دینی تعلیم سکھاتا رہے، بچپن سے ہی اس کو رسول اللہ کے بارے میں بتائے۔ آج ہمارے بچے اسلامی تعلیم سے اور رسول اللہ کی سیرت سے بالکل ناآشنا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل
قرآن کریم کی تعلیم سے، احادیث مبارکہ سے، اللہ کے رسول کی زندگی سے بالکل ناشنا رکھتے ہیں، اور ناشنا اس لیے رہتے ہیں چونکہ ہم خود قرآن کریم کی تعلیم سے، احادیث سے، نبی پاک کی زندگی سے ہمیں خود وابستگی نہیں۔ تو ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو صحیح تعلیم دیں، بچپن سے ان کو سکھائیں بیٹا سلام کرنا ہے، بچپن سے ان کو سکھائیں بیٹا نماز پڑھنی ہے، بچپن سے ان کو اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اور جب بھی بچوں کو ہماری مائیں، خصوصاً ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، اور بچوں کی پرورش کی چونکہ پوری ذمہ داری ماؤں کے سروں پر ہوتی ہے، تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی اللہ کا خوف